یہ جو مرزائی ہیں یہ صرف اسلام کے دشمن نہیں ہیں. علامہ اقبال نے ایک جملہ کہا تھا جو آج بھی تاریخ کے ریکارڈ پہ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ مرزائی اسلام کے بھی غدار ہیں، پاکستان کے بھی غدار ہیں. جو پاکستان اس وقت بننے جا رہا تھا تو کہا کہ یہ پاکستان کے بھی غدار ہیں اور اسلام کے بھی غدار ہیں. اور ہم نے دیکھا جب پاکستان دو لخت ہوا اور مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا تو ہر جگہ سوگ کی کیفیت تھی، لیکن قادیان میں چراغاں ہوا تھا اس خوشی میں کہ پاکستان دو ٹکڑے ہو گئے. آج بھی یہاں ربوہ کے اندر جو لوگ قادیانی دفن ہوتے ہیں وہ امانتاً دفن ہوتے ہیں. ان کے بنیادی عقائد میں یہ شامل ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اور ہم پھر یہاں سے قادیان کے گٹر میں چلے جائیں گے. وہ اپنے آپ کو وہاں امانتاً دفن کرواتے ہیں. یہ لوگ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں، نہ اسلام کے خیر خواہ ہیں نہ پاکستان کے خیر خواہ. اسلام کے بھی غدار ہیں، پاکستان کے بھی غدار ہیں. اور نادیدہ ہاتھ چونکہ ان کے پیچھے ہیں اور وہ ہاتھ بہت قوی ہے اور ان کے سامنے ہماری حکومتیں بھی بے بس اور مجبور ہو جاتی ہیں. لیکن اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے قربانیاں دے کے پاکستان کے آئین کے اندر یہ باتیں شامل کروائی اور ان کو کسی اسمبلی نے جو ہے وہ کافر قرار دیا. اور یہ کوئی 2 4 5 دن کی موومنٹ نہیں تھی، یہ کوئی 2 4 5 آدمیوں کا سر نہیں پھٹا کہ وہ ایک تحریک چلی اور تھوڑا سا خون بہا. 10,000 لوگوں نے قربانیاں پیش کی تھی. 53 کی تحریک اور 74 کی تحریک میں 10,000 لوگ اس مقصد کے لیے جو ہیں وہ اپنی جان قربان کر گئے. اور وہ کس قدر جذبوں کی کائنات تھی. لاہور مال روڈ پہ ختم نبوت کے جانے سال جانے والے تھے ایک خاتون جو اپنے بیٹے کی شادی رچائے ہوئے اس کی بارات لے کے جا رہی تھی اور وہ بیوہ تھی. اس کا شوہر فوت ہو گیا اور وہ بچہ تھا، پھر اس کو پالا پوسا جوان کیا. اور ماں کی آرزو ہوتی ہے میرے بیٹے کے سر پہ سہرا سجے، تو بس سہرا سجا کے جب لے جا رہی تھی تو مال روڈ کے قریب سے گزری تو وہاں تڑ گولیوں کی آواز آ رہی تھی. تو اس خاتون نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ختم نبوت پہ لوگ جانے دے رہے ہیں. تو اس نے بارات کی طرف رخ کر کے کہا کہ میں آپ سے معذرت کرتی ہوں، اور بیٹے کو کہا بیٹے میں تجھے ارمانوں سے پالا ہے، تجھے معاف نہیں کروں گی اپنا دودھ اگر حضور کے نام پہ جان نہیں مار دو. اور اس کا سرا اتار لیا اور ماں نے پکڑ لیا، کہا جاؤ تمہیں میں سپرد کرتی ہوں. یہ جذبے تھے. اور پھر بیٹا جب آگے بڑھا پھر گولیوں سے اس کا سینہ چھلنی ہوا اور جب وہ گرا تو اس نے اپنی ماں کو آواز دے کے کہا امی بھاگ کیا دیکھ تیرے پتر نے کوئی گولی پشت پہ تو نہیں کھائی، ساری گولیاں اس نے سینے پہ کھائی. یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری تاریخ ہے. وہ لمحے کتنے دل آویز تھے جب ہمارے ببر شیر للکارتے تھے وقت کی حکومتوں کو. مولانا نیازی نے اس وقت کہا تھا او نواب آف کالا باغ تیری لمبی لمبی مونچھوں سے بغاوت ہو سکتی ہے، محمد عربی کی کالی کالی زلفوں سے بغاوت نہیں ہو سکتی. جب علامہ نیازی علیہ رحمہ کو سزائے موت ہو گئی نا تو یہ میں نے خود سنا ہے ڈاکٹر اقبال صاحب رفیع اقبال احمد فاروقی سے. وہ کہتا ہم چھوٹے تھے اس وقت، ہم ملنے گئے تو جب کسی کو پھانسی کا حکم ہو جاتا ہے تو اس کا وزن کم ہو جاتا ہے، لیکن علامہ صاحب تر و تازہ تھے. اور جب ہم ملنے گئے چونکہ قد آور بڑے تھے اور وہ جو جیلیوں کا لباس پہنا تھا وہ ان کو پورا نہیں آ رہا تھا اور پیٹ ننگا ہو رہا تھا. تو کہتے ہیں جب ہم نے ان کو دیکھا وہاں جیل میں تو ہمارے اوسان خطا ہو گئے. ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے سزائے موت، ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بڑے بڑوں کے جو ہے وہ دم ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن جب ہم جو ہے وہ کوئی لفظ ڈھونڈ رہے تھے کہ حضرت کے لیے کوئی لفظ بولیں، لیکن حضرت خود ہمیں گھبرایا ہوا دیکھ کہنے لگے او پتر قریب آؤ، ان کا مجھے لباس پورا نہیں آتا، پھانسی کا پھندا پورا کیسے آئے گا. اللہ اکبر. اور کس عظیمت کے ساتھ وہ کھڑے رہے اور کس جرأت کے ساتھ وہ کھڑے رہے. وہ ایک انوکھی داستان تھی.